آج میرا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے اور حالات کے پیش نظر اس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے۔ شان صحابہ اور شان شیخین کریمین سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے حوالہ سے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کی شان کتنی بلند کی ہے۔ ہر صحابی محبوب کریم کا ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کسی صحابی کی زندگی کو اٹھا لو جس نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور نبی پاک کی صحبت جسے حالت ایمان میں نصیب ہوئی ہو، وہ صحابی ہے اور اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ وہاں تک نہ کوئی کتب پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی غوث پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ابدال پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اوتاد پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی عابد پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی زاہد پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی حاجی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی نمازی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی راکع پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ساجد پہنچ سکتا ہے۔ ہر جہت، ہر لمحہ، کروڑہا سال کی بعد میں عبادت کرنے والا صحابہ کی ایک لمحہ صحبت رسول تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کی شان، صحابی کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے اتنا بلند رتبہ پا گیا۔ نہ ہماری روزے، نہ ہماری نمازیں، نہ ہمارے حج، نہ ہمارے زکوٰۃ، نہ ہمارے خیرات وہاں تک مقام صحابیت تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ صحابی کو جو صحبت مصطفیٰ حاصل ہوئی ہے یہ تمام کائنات کا اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ بعد والا اگر اوت پہاڑ کی مانند بھی صدقہ کر دے پھر بھی مقام صحابیت اور سٹنڈر صحابیت تک پہنچنا محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابیت نام ہے سرکار کی بیداری کی حالت میں غلامی کا، اور یہ جسے نصیب ہو گیا، چاہے اس نے ایک نماز نہ پڑھی ہو، چاہے ایک روزہ نہ رکھا ہو، چاہے زکوٰۃ نہ دی ہو، چاہے خیرات نہ کی ہو، ایک لمحے میں ایمان قبول کیا، ایمان کی حالت میں صحبت رسول کو پا لیا، دوسرے لمحے میں وہ دنیا سے چلا گیا، تو بعد والے آنے والے حاجی سے وہ صحابی بہتر ہے، بعد میں آنے والے نمازی سے وہ صحابی بہتر ہے، بعد میں آنے والے غازی سے وہ صحابی بہتر ہے، جسے صحبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی۔ وہ نہ نماز حاصل ہوئی، نہ روزہ حاصل ہوا، نہ حج حاصل ہوا، نہ زکوٰۃ حاصل ہوئی، صرف صحبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی، تو وہ صحابی اتنا بڑا رتبہ پا جاتا ہے کہ بعد والے جتنی محنتیں کرتے رہیں اس کے مقام تک پہنچنا ان کے لیے محال اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب غور فرمائیے، صحابیت عام رتبہ نہیں، صحابیت عام مقام نہیں، صحابیت وہ مقام ہے جس پر میرے رب نے ناز کیا ہے، صحابیت وہ مقام ہے جسے فرشتے دیکھ کر حیرانگی کی نظر دیکھتے ہیں کہ یہ صحابی ہے جس نے رسول اللہ کو اپنی ایمان والی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایمان والی محبت والی نگاہوں سے سرکار کا دیدار کیا ہے۔ پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا اللہ رب العزت نے مقام کیا رکھا ہے۔ ایک شاعر نے صحابہ کا محبت بھرا نقشہ کھینچتے ہوئے فیضان محمد کو واضح کیا ہے کہ صحابہ تو فیضان محمد کی تصویر ہیں، صحابہ فیضان محمد کی تصویر ہیں، صحابہ محبت مصطفیٰ کا پیکر ہیں، صحابہ کی جان و مال تو رسول اللہ کی ذات پر قربان ہوتی نظر آتی ہے۔ صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی صورت کو دیکھیں، صحابہ کے شب و روز کا مطالعہ کریں تو تمہیں فیضان محمد صحابہ کی ذات میں جھلکتا نظر آئے گا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے مقام و مرتبہ کا ذکر مختصر ہوگا۔ آئیے صحابہ کیا ہیں؟ فیضان محمد کی
محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر، محبت سے پڑھیے، تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر، محبت سے پڑھیں گے تو آگے چلوں گا، فیضان محمد کی تصویر، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ، گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی، تو زبان محمد کی تقریر، زبان محمد کی تقریر، کر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ، کر کفر سے بچنا ہے تو صدیق سے جڑ جاؤ، جر کفر سے بچنا ہے تو شیخین سے جڑ جاؤ، کر کفر سے بچنا ہے تو حسنین سے جڑ جاؤ، گر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے، محبت سے پڑھیے، فیضان محمد کی تصویر، محبت سے پڑھیے، فیضان محمد کی تصویر، اللہ کی شریعت کی تعبیر، گر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ، صحابہ کی محبت ہر سنی کے دل کے اندر موجود ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت ہر سنی کے دل کے اندر موجود ہے، باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، ماں کو چھوڑا جا سکتا ہے، اسلامی کاز کے اوپر، اسلامی مشن کے اوپر اپنا خونی رشتہ چھوڑا جا سکتا ہے، اسلامی مشن کے اوپر اپنی پارٹنرشپ چھوڑی جا سکتی ہے، اسلامی مشن کے اوپر اپنی سنگت چھوڑی جا سکتی ہے، اسلامی مشن کے اوپر اپنا خالص دوست چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کے دوست صدیق کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔
محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مولوی صاحب آواز کھولو اور ایکو کٹواؤ۔ اب آپ غور فرمائیے، صحابہ وہ ذات ہیں جنہوں نے اپنے مال و جان، اولاد، والدین کو چھوڑ کر محبوب کریم سے اس وقت میں پیار کیا تھا جس وقت نبی پاک سے پیار کرنا دشوار تھا۔ جو حالات ایسے تھے، جب نام محمد لیا جاتا تو گردنیں کٹائی جاتی تھی، اس وقت صحابہ نے محمد مصطفیٰ سے پیار کیا ہے۔ جس وقت لوگ اسلام کا نام سننے کے لیے اپنے اندر تلوار اٹھا لیتے تھے، اسلام کا نام برداشت نہیں ہوتا تھا، دین کا نام انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، خدا کی عبادت انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، اس وقت صحابہ نے پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی مدد فرمائی ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی صحابہ کا نام لے آسان ہے، ابو بکر صدیق کا نام لے آسان ہے، عمر کا نام لے آسان ہے، عثمان کا نام لے آسان ہے، نعرہ صحابہ کا لگایا آسان ہے، لیکن وہ صحابہ کا دور جس وقت ایمان اور اسلام اور محمد کا نام لینے پر جسم لہو لہان کیا جاتا تھا، اس وقت سرکار کی سنگت اختیار کرنا مشکل تھی۔ اس وقت سنگت اختیار کی ہے تو پیارے ابو بکر صدیق نے سنگت اختیار کی ہے، عمر فاروق نے سنگت اختیار کی ہے۔ وہ دور جس دور کے اندر نبی پاک کی سنگت اختیار کرنا موت کو دعوت دینا تھا، اسلام کا پرچم لہرانا موت کو دعوت دینا تھا، اس وقت صحابہ نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ آج کے دور میں اسلام کا پرچم لہرانا اتنا بڑی بات نہیں، جس دور میں صحابہ نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے، اس دور کے اندر اسلام کا پرچم سرنگو ہونے کے لیے ہزاروں طاقتیں لگی ہوئی تھی، کفار کی ہزاروں سٹرگل موجود تھی، رات و دن محنت موجود تھی۔ اسلام کا پرچم بلند نہ ہو، سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھانا ہے تو ابو بکر نے تھاما ہے، عمر نے تھاما ہے، عثمان نے تھاما ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الحسنہ نے اسلام کا پرچم تھاما ہے، صحابہ نے تھاما ہے۔ 1,24,000 صحابہ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی بے غیرت، کوئی لانتی، کوئی کتا اگر صحابہ کے نام پہ بھوکے تو اسے اپنی سرجری کروانی چاہیے، اسے اپنے نطفے کا DNA کروانا چاہیے کہ میں کہاں سے پیدا ہوا، میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، اس لیے کہ صحابہ تو وہ ذات ہیں جنہوں نے والدین کو چھوڑ کر محمد سے پیار کیا ہے۔ اور فرمائیے، ہم صحابہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، ہمارا پیار صحابہ کا نعروں تک نہیں ہے، ہمارا پیار صحابہ کا عمل تک ہے، ہم صحابہ کے عمل تک پیار کرتے ہیں، ہم صحابہ کی قربانی تک پیار کرتے ہیں، ہم صحابہ کی آخری سانس تک پیار کرتے ہیں، ہم صحابہ کے ایمان سے پیار کرتے ہیں، ہم صحابہ کے عمل سے پیار کرتے ہیں، ہمیں صحابہ سے صرف نعروں کا پیار نہیں، ہمیں صحابہ کی سیرت کے ساتھ بھی پیار ہے۔ ہمیں صحابہ سے پیار کسی وڈیرے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی پیر کی وجہ سے نہیں ہے، کسی شیخ کی وجہ سے نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے غوث کی وجہ سے نہیں ہے، ہمیں پیار صحابہ سے پیار فقط ہے کہ محمد مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ہم صحابہ سے پیار ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم صحابہ سے پیار سرکار کی غلامی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور فرمائیے گا، ہمارا پیار صحابہ سے سرکار کی وجہ سے ہے، اور جن صحابہ نے سرکار کے نام پر اپنی جانیں قربان کی تھی، آج ان کے خلاف اگر بھونکا جائے تو اس کو لگام دینا ہر سنی،
ہر غیرت مند مسلمان کا کام ہے۔ صحابہ کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں۔ اور جس کو نہیں پیار وہ نہ بولے، جو سنی ہے اور پیار صحابہ سے رکھتا ہے وہ بولے غلام ہے، غلام ہے۔ ہاتھ اٹھا کر غلام ہے، غلام ہے، صحابہ کے غلام ہیں، غلام ہے، غلام ہے، شیخین کے غلام ہیں، غلام ہے، غلام ہے، ابو بکر کے غلام ہیں، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، عمر کے غلام ہیں، غلام ہے، غلام ہے، عثمان کے غلام ہیں، غلام ہے، غلام ہے، علی کے غلام ہیں۔ ہمارا یہ نعرہ ہے، ہم صرف صحابہ کو نام تک نہیں ان کے کام تک پیار کرتے ہیں۔ اور فرمائیے اللہ کا قرآن، اور فرمائیے رب نے صحابہ سے کتنا پیار کیا ہے، اور صحابہ کے ساتھ رب کا پیار قرآن میں کس انداز سے بیان کیا گیا ہے، ذرا غور فرمائیے گا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ادھر والے بابے چپ نظر آ رہے ہیں، مجھے آپ چپ نہیں چاہیے، آج بلند آواز سے صحابہ کے نام کا ذکر چاہیے۔ دوبارہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، محبت والی سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ قرآن ہے رب کا، صحابہ کے لیے اترا ہے۔ میرے رب نے فرمایا لا یستوی میرے رب نے فرمایا لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی بھی ان صحابہ کے برابر نہیں ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ رسول کے ساتھ مل کر ایمان بچایا، اسلام بچایا، جہاد کیا۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی ان صحابہ کی برابر نہیں ہے من قبل الفتح وقاتل، فرمایا جنہوں نے فتح مکہ کے وقت جہاد کیا، فرمایا ان کے برابر صحابہ میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ بعد والا کیسا کوئی بھکاری، بعد کیسا کوئی منافق ان جیسا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا صحابہ کو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جنگ کی ہے، ان صحابہ کے برابر بعد والا صحابی نہیں ہے۔ اور فرمایا جب فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، اپنی جان کو قربان کیا ہے، فرمایا ان کے درجے تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یاد رکھنا کوئی ایک صحابی کے بارے میں بھی دل میلا نہ رکھنا، اس لیے کہ رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ تمام صحابہ جنتی۔ قرآن ہے، قرآن 27واں پارہ ہے، 27واں پارہ ہے،
میرا رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا رب نے تمام سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ابو بکر ہے، اسے تو سرٹیفکیٹ نبی کے دربار سے ملا، سرکار نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ۔ واپس سے بولتے جائیے سبحان اللہ۔ ابو بکر کو سند جنت کی سرکار کے ہاتھ سے ملی، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں جنت کی گارنٹی اور جنت کی سند محبوب کریم نے عطا فرمائی ہے۔ جنہیں قرآن بھی جنتی کہے، جنہیں قرآن بھی جنتی کہے، جنہیں صاحب قرآن بھی جنتی کہے، اسی لیے سنی کا نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی۔ اگر ایسا پڑھنا ہے تو پھر میں نہیں پڑھتا، میرا بھی سب کچھ لگے اور آپ بھی ہلے جولے نہیں پڑھیں گے۔ آپ جو پڑھے گا ہاتھ کھڑا کرے، صحابی کے نام کا پڑھنا ہے۔ ہر صحابی نبی، نہیں مزہ نہیں آ رہا۔ صحابی جنت کا سردار ہے، اور میرے ابو بکر اور میرے عمر، میرے محبوبہ کو نے فرمایا ہذانی سیدہ کہول اہل الجنہ، فرمایا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، اسی لیے پڑھو ہر صحابی نبی۔ میں تو ہاڑے موچ فیڈر نہ دے پڑھتا نہیں، محبت نہ پڑھو ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی حضرت صدیق بھی جنتی، حضرت صدیق بھی۔ اے استقلال آباد کی سرزمین، گواہ ہو جانا جس وقت کسی کتے نے، کسی ظالم نے، کسی حرام کے نطفے نے ابو بکر کے بارے میں جہنمی کا لفظ بولا، ہم سارے سنی گواہ ہو کے کہتے ہیں حضرت صدیق بھی جنتی۔ ہاتھ نیچے ہے، ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، حضرت صدیق بھی۔ آپ کی زبان نہیں کھل رہی ہے، زبان کھلنی چاہیے، حضرت صدیق بھی۔ اور عمر الفاروق بھی جنتی، میرے عثمان غنی جنتی، اور فاطمہ علی جنتی، میرے حسن و حسین بھی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی۔ ہمارا یہ ایمان ہے ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، صرف جنتی نہیں
جنتی بوڑھوں کے سردار بھی ہیں۔ غور فرمائیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا صرف وزن شرعی نہیں یا ہمارے جذبات نہیں، یہ ہماری اٹھنے والی ایمان کے اندر سے آواز ہے۔ ہم بستی استقلال آباد میں کوئی بھی بے غیرت، کوئی بھی کمینہ، کوئی بھی دلہ اگر ابو بکر کے بارے میں زبان کھولے گا، ہم اسے یہی جواب دیں گے کہ قرآن نے تو نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، تو لعنتی کہاں سے پیدا ہو گیا کہ ابو بکر کو جہنمی کہے؟ اور فرمائیے ابو بکر کون ہے جس پر رب ناز کرتا ہے، جس پر رب سلام بھیجتا ہے؟ جب ابو بکر سارا مال اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابو بکر کو کہہ دیں کہ رب تم پر سلام بھیج رہا ہے۔ یارو جسے رب سلام بھیجے، رب جس پر سلام بھیجے اور رب جسے کہے اردیت یا ابا بکر، اے ابو بکر اس حال میں راضی ہو، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، سارا مال دین کے نام پہ قربان کر دیا ہے، میرے رب نے فرمایا تمام فرشتوں ٹاٹ کا لباس پہنو۔ کیوں؟ فرمایا میرے ابو بکر نے اب دین پر مال قربان کیا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، فرشتوں کو بھی حکم ہو گیا ٹاٹ کا لباس پہنو۔ جبریل ٹاٹ کا لباس پہن کے سرکار کے دربار میں حاضر، سرکار نے فرمایا ابو بکر کو سلام بھیجنے والے جبریل یہ لباس کیسا؟ عرض کی یا رسول اللہ، جو ابو بکر نے لباس پہنا ہے آج رب کے تمام فرشتوں نے وہی لباس پہنا ہے۔ اور غور فرمائیے پھر عمر، اللہ اکبر، میرے عمر کی شان، میرے عمر کا مقام جو مراد رسول ہے، جسے سرکار نے اپنی دعاؤں سے حاصل کیا ہے۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے میرے مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ عمر جس کے نام پر میرے نبی قربان جائیں، وہ عمر جس کی محبت پر میرے نبی کی محبت کا سرٹیفکیٹ ملے۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا من احب عمرا فقد احبنی ومن ابغض عمرا فقد ابغضنی۔ امام نیشاپوری المستدرک الصحیحین میں یہ حدیث بیان کر گئے، آپ نے فرمایا میرے نبی فرماتے ہیں جس نے عمر سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے رب سے پیار کیا، ومن احب اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس نے رب سے پیار کیا رب اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی، جو کہے عمر لعنتی ہے میں اس پر اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں تک بھی لعنت کر رہا ہوں کہ وہ لعنتی ہے، وہ لعنتی ہے جو عمر کو لعنتی کہے، اس کا باپ لعنتی، اس کی ماں لعنتی، اس کا خاندان لعنتی، وہ خود لعنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر کو لعنتی کہنے والا جہنمی ہو سکتا ہے، جنتی نہیں ہو سکتا۔ اور فرمائیے یہ میری صرف لفظی نہیں، یہ میرے جذبات نہیں، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے عمر کا دفاع کرنا، میرے ایمان کا حصہ ہے فاروق کا دفاع کرنا، میرے ایمان کا حصہ ہے صدیق کا دفاع کرنا، میرے ایمان کا حصہ ہے عثمان کا دفاع کرنا، میرے ایمان کا حصہ ہے علی کا دفاع کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا صرف گالی کی حد تک نہیں میں کہہ رہا، گالی دینا تو ابو بکر کی سنت ہے۔ کوئی کہے مولوی صاحب اسٹیج پر گالی، میں نے کہا
جو اسلام کا دشمن ہو ابو بکر نے اسے نبی کے سامنے گالی دی ہے۔ اور فرمائیے اب میری بات یہاں تک نہیں، میرے نبی کا کلام ہے، سرکار نے فرمایا من ابغض عمر فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ النار۔ حدیث نہ ہو جتنا جرمانہ کہو دینے کے لیے تیار ہوں، حدیث میں دکھاؤں گا کہ عمر کا بغضی، عمر کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کا دشمن رب کا دشمن، اور جو رب کا دشمن میرے نبی نے فرمایا ادخلہ النار، رب اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ کون عمر جو منبر رسول پہ کھڑا ہو، نہاون کی وادیوں میں حضرت ساریہ لڑ رہے ہوں، 1500 میل کا فاصلہ ہو، عمر منبر رسول پر کھڑا ہو، جمعہ کا دن ہو، پیچھے سے لشکر حملہ کر رہا ہو، 1500 میل کی دوری ہے، عمر منبر رسول پر کھڑے ہو کر نعرہ لگائے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کر، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کر، ساریہ سپہ سالار ہے، نہاون کی سرزمین ہے، حضرت عمر مدینہ پاک میں ہے، عمر کی آواز نہ ساؤنڈ کی محتاج ہے، نہ موبائل کی لہروں کی محتاج ہے، عمر کی آواز نبی کی غلامی کے صدقے 4 ٹانگے عالم میں پھیل رہی ہے۔ عمر کے غلام ہیں، مدینہ کی سرزمین ہے، عمر منبر رسول پہ کھڑے ہیں، آواز لگائی، حضرت علی بھی مجمع میں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی مجمع میں موجود ہیں، کسی نے علی سے پوچھا نہاون کی سرزمین پہ حضرت ساریہ جنگ لڑ رہے ہیں، عمر یہاں سے کیا پکار رہے ہیں؟ حضرت علی پاک نے فرمایا چپ کر، عمر جتھے ہاتھ پہن رہے کام پورا کر کے چھوڑ رہے۔ حضرت ساریہ کو جب پاک عمر کی آواز آئی، حضرت ساریہ نے لشکر کو حکم دیا پہاڑ کی طرف چلو، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے کفار کا، جو ہی پہاڑ پر چڑھے، چڑھائی پر حملہ کیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ دوسرے دن پیغام آیا، پاک عمر کی آواز نے پوری جنگ کا کایا پلٹ دیا، فرمایا عمر بیٹھا تو مدینے میں ہے، نظر نہاون پر رکھتا ہے، میں کہتا ہوں عمر گنبد خضرا میں ہے، نظر استقلال آباد تک بھی رکھتا ہے۔ اور فرمائیے میرے ساتھ مل کے عمر کا ترانہ پڑھیں گے، عمر کا ترانہ پڑھنا ہے، حضرت عمر فاروق کا ترانہ ہے، کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے، ہاتھ جس کا نیچے ہوا محبت کی اظہار نہیں ہوگا، کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے، کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے، محبت سے کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے، کعبہ میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبہ میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے، کیا شان عمر۔ بلال صاحب ہاتھ کھڑے کریں نا، کیا شان عمر شان عمر، کیا شان عمر شان عمر، کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے، کیا شان عمر شان عمر۔ قرآن کی آیات یہ دیتی ہے گواہی، قرآن کی آیات یہ دیتی ہے گواہی، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے، کیا شان عمر۔ محبت سے پڑھیے نا، محبت سے، کیا شان عمر شان عمر،
کیا شان عمر شان عمر، کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے، اس نام کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے، کیا شان عمر۔ حضرت عمر بن عاص دریائے نیل کے اوپر ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے دریائے نیل کو کہا یا بحر انک تجری، اے دریائے نیل تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کا، وعدل عمرا اور واسطہ تمہیں عمر کا، ہمارے لیے رستہ بنا دے۔ غور فرمائیے دریائے دجلہ ہے، حضرت عمر بن عاص نبی کے نام سے دریا کو پکار رہے ہیں، عمر کے نام سے دریا کو پکار رہے ہیں۔ دریائے دجلہ نے رستہ دیا، صحابہ نے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیے، ادھر سے علامہ اقبال کی روح تڑپی، آپ فرماتے ہیں دشت تو دشتی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں ہم نے نام لیا عمر کا، دریا نے رستہ دیا، ہمارے گھوڑوں کے سم بھی تر نہیں ہوئے، گھوڑوں کے سم بھی خشک تھے، جس نام سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر، نام عمر، جس نام کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر، نام عمر۔ وہ عمر جو مدینہ کی سرزمین پر زلزلہ آئے اپنا عصا مارے، کہے اے سرزمین مدینہ کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ سیاستدان کہتے ہیں پوری زمین میں زلزلہ آ سکتا ہے، عمر کے عصے کا آج بھی اثر ہے کہ مدینہ میں اس کے بعد آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ یہ عمر کے عصے کی برکت ہے۔ وہ عمر جو زمین پر اپنا ڈنڈا مارے اور کہے کیا عمر نے عدل نہیں کیا؟ جس کی عدل کی مثال میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، فرمایا عمر نبی ہوتا، لیکن فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ عمر جس کی شان میرے نبی اس انداز سے بیان کرے، اور آج کا کوئی بڑوا کوئی لانتی کہے عمر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت لانتی ہے، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ میں نے کہا کیوں نہیں زمین اسے کھا گئی؟ میں نے یہ واقعات پڑھے ہیں، آج ہی میرے پاس کتاب موجود ہے، مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام سید الانبیاء، یہ کتاب کا نام ہے، امام محمد بن موسیٰ مزالی مراکشی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ رضوان سمان نامی شخص ایک دن محلے کے اندر جا رہا ہے، کسی ساتھی نے پاک عمر اور ابو بکر کی شان میں گستاخی کر ڈالی، گتھ میں گتھا ہو گیا۔ رضوان سمان نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارے، اس نے کہا جرأت تیری کیسی ہوئی ہے کہ تو پاک عمر اور پاک ابو بکر کی شان میں گستاخی کرے؟ لڑائی ہوئی، مکہ ہوا، تھپڑ ہوئے۔ حضرت رضوان سمان گھر واپس آئے، روٹی بھی نہیں کھائی اسی پریشانی میں کہ عمر اور ابو بکر کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری بستی میں گستاخی ہو، ہماری کیوں تک نہ رہیں، لیکن تابع رسول کا عالم دیکھو، ابو بکر اور عمر کی شان میں گستاخی ہوئی، رات کی روٹی بھول گئی، روتے روتے سو گئے، نصیبہ جاگ گیا۔ رضوان سمان کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی شان میں گستاخی فلاں بندے نے کی ہے،
عمر کی شان میں فلاں بندے نے گستاخی کی ہے، میرے نبی نے خواب کے اندر چھری عطا کی. کیا عطا کیا؟ کیا عطا کیا؟ اور اونچا اونچا بولے، چھری عطا کی. کہا جا کے اس گستاخ صدیق اور گستاخ عمر کو قتل کر دے. حضرت رضوان سلمان کہتے ہیں میں خواب کے عالم میں اس کے گھر تک گیا، اسے بلایا، اسے لٹایا، اسے ذبح کیا. خواب میں میرے ہاتھ خون سے رنگین ہوئے، میں نے چھری رکھ دی، زمین پر ہاتھ کو رگڑا. جب مجھے جاگ آئی اس کے گھر سے چیخ و پکار کی آواز تھی کہ رضوان سلمان کو کسی نے ذبح کر ڈالا ہے. ذبح کو سرکار نے خواب میں کروایا. کوئی کہے مولانا خواب کی باتیں سنا کر لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے. میں نے کہا خواب کی بات میری اور آپ کی نہیں، آمنہ کے لال کی بات ہے، جسے بخاری شریف کے اندر سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی. فرمایا خواب نے جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں محمد کو ہی دیکھا، کیونکہ خواب میں شیطان محمد کی صورت نہیں اختیار کر سکتا. رضوان سلمان کو سرکار نے چھری عطا کی اور پھر شیخین کریمین کے گستاخ کو خود ذبح کروایا. میں نے کہا سرکار یہ نہیں چاہتے کہ ابو بکر اور عمر کا گستاخ زمین پر زندہ رہے. رضوان سلمان کہتا ہے میں نے جا کے اسے دیکھا، جہاں میں نے چھری چلائی تھی وہاں لکیر لگی ہوئی تھی، پتہ چل رہا تھا کہ اسے کسی نے ذبح کیا ہے. آپ فرماتے ہیں خواب میں سرکار نے شیخین کریمین کے گستاخ کو خود ذبح کروایا. پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کا گستاخ تو واجب القتل ہے، اور سرکار کے دربار میں عمر کے گستاخ کی بھی معافی نہیں، ابو بکر کے گستاخ کی بھی معافی نہیں. اور غور کیجئے ہماری بستی کے اندر 2 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے، شاید آپ لوگ اس سے واقف نہ ہو، تو میں آج آپ کے سامنے وہ واقعہ کھولنا چاہتا ہوں. این بلا مکان نمبر 28 ہے. احسان علی ولد وفا عباس نامی شخص نوجوان نے ہماری استقلال آباد کالونی میں ایک گستاخانہ فیس بک پر اکاؤنٹ میں ایک ویڈیو ڈالی ہے، جس کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف جہنمی کی اس نے ایڈیٹنگ کی ہے. پھر عمر فاروق کے خلاف اس نے عمر کے نام کی لالتی کی ایڈیٹنگ کی ہے. میں اسے 1000 بار لانتی کہتا ہوں، آپ بھی کہیں عثمان علی لانتی، احسان علی لانتی. ایک آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، ساری ذمہ داری میں لیتا ہوں، میری مسجد تو چھوٹ جائے گی لیکن پاک عمر کا نام تو میں بلند کرنا نہیں چھوڑوں گا. احسان علی لانتی، احسان علی لانتی، ابو بکر کا گستاخ لانتی، عمر کا گستاخ، عمر کا گستاخ، ابو بکر کا گستاخ، ابو بکر کا گستاخ. ہم صرف نام تک گستاخی پر لعنت نہیں بھیج رہے، خدا اسے غرق کرے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے من سب اصحابی فضربوہ. فرمایا جو میرے صحابی کو گالی دے اسے لتر مارو، 80 لتر مارو. کتنے لتر؟ 80 لتر مارو. اس لیے استقلال آباد کی کالونی کے اندر ایک بے غیرت صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولے، ہم اس کی زبان کتی سے کھینچ لیں گے. وہ کتی کا ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ ہماری جان ہے، ابو بکر سے ہمارا پیار ہے، عمر سے ہمارا پیار ہے. ہمیں ایمان بھی ملا ہے تو صحابہ کے صدقے ملا ہے، ہمیں اسلام محفوظ ملا ہے تو صحابہ کی تلوار کے ذریعے محفوظ ملا ہے. اگر ہمیں محبت مصطفیٰ سکھائی ہے تو ابو بکر نے سکھائی ہے، اگر ہمیں مصطفیٰ کا پیار سکھایا ہے تو عمر نے سکھایا ہے. پھر ہم اس کے خلاف آواز بھی بلند نہ کریں، ہماری اتنی غیرت ماری جائے پھر ہمیں اس سے پہلے مر جانا چاہیے.
جو عمر کے خلاف آواز نہ اٹھائے، جو عمر کے لعنتی کے خلاف آواز بلند نہ کرے، جو عمر کے گستاخ کے خلاف آواز نہ بلند کرے، اللہ اسے غارت کرے جس نے ابو بکر اور عمر کے خلاف زبان کھولی یا ایڈیٹنگ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان صحابہ کی وجہ سے ہے۔ اس لعنتی سے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، بالکل بالکل، ہم حل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ انتظامیہ سے ہماری گزارش ہے، اگر کوئی ایجنسی کا بندہ موجود ہو تو میں علی اعلان یہ سب کی طرف سے وکیل بنتے ہوئے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ سخت سے سخت اس کے خلاف کارروائی کرے۔ کیا میرے ساتھ آپ اس شانہ بشانہ ہے اس بات میں؟ انتظامیہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے۔ ہم اس پر پرزور مذمت کرتے ہیں جو صحابہ کی گستاخی کرے، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جو ابو بکر کی گستاخی کرے، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جو عمر کی گستاخی کرے۔ تشریف ہم رکھو۔ حضرت صاحب کے سپاہی ہیں جو حضرت صاحب میں ایک غلام ہوں، میں ایک غلام ہوں، اس مسجد کا خادم ہوں۔ جو حضرت صاحب کی طرف کتا آئے گا پہلے ہم بہرے، اب وہاں سے گزر کے آگے جائے گا۔ میں صحابہ کا غلام ہوں، میں اس مسجد کا خادم ہوں، لیکن صحابہ کے خلاف اگر کوئی زبان کھولے گا پھر ہمارے جذبات کو کنٹرول نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی بڑے سے بڑا پھر سامنے آئے تو ہم اس کو سائڈ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کی عزت پر پہرا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ کی عزتوں کو پامال ہونے سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت احسان نامی لعنتی نے جو یہ کام کیا ہے، اللہ اسے کیفر کردار تک پہنچائے یا سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔